ساتھ انٹرپریٹر بھی تھے جی، وہ انگریزی کو پشتو میں آگے کر کے بتا رہے تھے، اور 35 سال 40 سال بعد مشیر قومی سلامتی امریکہ نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ کیا پیشن گوئی کی تھی میں ذرا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بعد نہیں پہلے کی تھی جی، پہلے 35 سال پہلے کی پیشن گوئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خدا پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت صحیح سمجھے تھے امریکنز جو ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خدا پر گہرا یقین رکھتے ہیں اور ہم پر اعتماد ہے کہ آپ کی جد و جہد، ہم پورے اعتماد ہیں کہ آپ کی جد و جہد ضرور کامیاب ہوگی۔ یہ سرزمین آپ کی ہے اور یہ ایک روز آپ وہاں سے واپس جائیں گے، کیونکہ آپ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں، اپنی مساجد میں واپس جا سکیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ دوبارہ سنیں جی۔ We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. تو جناب یہ مقصد اس وقت بھی یہی تھا، اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا۔ جب آپ آئے آپ کے خلاف بھی وہ یہی سوچ کے لڑ رہے تھے، اور ویسے بات صحیح ہے، آپ نے صحیح پیشن گوئی کی تھی۔ اور اس واقعے کے بعد یعنی کہ آپ نے 35 سال پہلے یہ کی تھی پیشن گوئی، تو آج دوبارہ افغانیوں کو ان کی سرزمین واپس مل چکی ہے، اور ملا برادر اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ 20 سال بعد افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ چودھری صاحب وہی بات ہے منظر بھوپالی کی جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں اور ہر دفعہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی، طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو موجودہ سچویشن پہ جی وہ بہت اچھا، امریکی عوام کو ایک اور بھی آیا تھا کہ جی اس وقت بھی یہ جو جنگ لڑی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو گھڑیاں تھیں وہ تو تھیں ان کے پاس، لیکن ٹائم ہمارے پاس، ٹائم ان کے پاس تھا افغان طالبان کے پاس، اور گھڑیاں جو ہیں وہ تھک گئیں اور افغان طالبان نہیں تھکے۔ افغان طالبان کون تھے یہ کل گورنر کے پی کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ افغان طالبان ہیں کون، وہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ اب آئیں جی، جو بائیڈن نے کل ایک سچ کہا جی، انہوں نے اسکیپ گوٹ والا بھی، اسکیپ گوٹ انہوں نے بنانا تھا ایک، تو یہ سارا ملبہ پھر کس پہ ڈالا؟ سچ بتایا جو بائیڈن نے، سنائی انہوں نے بڑا سچ بولا جی، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں سچ سنا دوں، اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے وہ کہنا تینوں سنانا نونوں۔ میں نے ہمیشہ امریکی عوام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گا۔ سچ یہ ہے کہ نتائج ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی کے سامنے آئے، لہٰذا ہوا کیا؟ افغانستان کی سیاسی قیادت نے ہار مان لی اور ملک چھوڑ گئے۔ افغان فوج دھڑام سے گر گئی، لڑنے کی کوشش کیے بغیر۔ امریکی فوج کسی ایسی جنگ میں لڑ سکتے ہیں، نہ لڑنا چاہیے اور نہ ہی ایسی جنگ میں مرنا چاہیے جس سے افغان فورسز اپنے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن رات ایک اور بات بھی کی کہ ہم نے وہ کیا ہوا، وہ نمونہ جو تھا کہ پاکستان کو گاڑی جو دے کے گیا ہے، کون جی؟ اور اب خود گاڑی بن گیا ہے، وہ ایک نمونہ وہ لندن میں نواز شریف کو بھی ملنے گیا تھا۔ وہ تو خیر پتہ نہیں کہاں در بدر پھر رہے ہیں، تو اس سے آپ ویژن کا اندازہ لگائیں۔ خود بھی وہ ڈالر سمیت مفرور ہیں اس وقت اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ آگے جی، ساٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیا افغان فوجیوں کو لیکن ہم لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکے۔ لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو امریکی فوج اور نیٹو کی افواج یہاں تھیں وہ بھی اپنے ایئر بیسز سے باہر نہیں نکلیں، وہ بھی اندر ہی بیٹھی رہی ہیں اور مال شال ٹھیک انہوں نے بنایا ہے۔ اور تصویر ذرا بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو، ایک بہت اچھی تصویر ہے۔ پہلے سنائیں جی کہ کتنا پیسہ خرچ کیا۔ We spent over $1 trillion
We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. جو چیز ہم انہیں نہیں دے سکے وہ لڑنے کا جذبہ تھا. کھربوں ڈالر خرچ کیے, بہترین فورس تیار کی, تربیت دی, سب کچھ کیا. تو یہی اصل وہ چیز ہے جی. جب ہم پاکستان میں اپنے وہ ایک لفظ چل رہا ہوتا ہے خونی لبرلز, ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فوج کو کہتے ہیں تو آپ کا ایک تو جرنیلوں سے, سابقہ جرنیلوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان پہ تنقید کریں, لیکن جب آپ پورے ادارے کو کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کے اپوزٹ رزلٹ تھا. پاکستان میں اس دوران کتنی کیا کہنا چاہیے آپریشن کیے گئے, کتنی قربانیاں دی گئیں. تو پاکستان نے جو لڑائی لڑی, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے, تو وہ اسی لیے لڑی کہ ان پہ اندر جذبہ بھی تھا اور اپنی دھرتی سے پیار بھی تھا, اور یہ جذبہ ادھر افغان طالبان کے پاس تھا. ذرا تصویر دکھائیے جی کہ افغان طالبان کی, کہ ادھر ویل اکوپڈ اور دوسری جانب ایئر فورس بھی دی, سب کچھ دیا, تربیت دی, ٹینکس دیے اور بڑی بڑی ایئر بیسز پہ. اور ذرا دکھائیے گا جی, یہ ہے افغان طالبان سادہ لو اور سپر پاور کو فارغ کر کے. یہ آپ یہ اصل جو ہتھیار ہے نا جن کے پاس, وہ ایئر بیسز نہیں ہوتی, ان کے پاس اگلا ہے وہ لوٹا, یہ نیلے رنگ کا جو ہے وہ اصل ہتھیار ہے. کہ پانی لیا, وضو کیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے, اور جب دشمن آیا تو رائفل نکال لی. تو یہ ہے ان کی کل, اور مجاہدین بھی اسی طرح لڑے تھے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اور ذرا ایک اور بھی دیکھیں جی کہ اب وہ پکنک کیسے منا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تاؤس و رباب آخر, یہ دیکھیں پہلے انہوں نے لڑا کے سب کچھ کیا, اور اب یہ دیکھیں جم میں جم کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں جی. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اور انجوائے کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. دوسری جانب آپ کو ہم نے یہ دیکھیں, یہ جھولے بھی لے رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ امریکی دنیا کی واحد سپر پاور پریزیڈنٹ بائیڈن, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, تو وہ اپنی وضاحتیں ابھی تک کر رہے ہیں کہ ہوا کیا. اور ان کا ذرا ایک اور شاٹ سنیے جی. 5 سال لگتے یا 15 یا 20, کوئی فائدہ نہیں تھا جی. If Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. چوہے صاحب, اس سے زیادہ پھر دانش تو رشیا کی, سوویت یونین کی تھی. جو بات ان کو 10 سال میں سمجھ آ گئی وہ امریکہ کو 20 سال بعد سمجھ آئی, تو وزڈم تو پھر ان کا زیادہ ہوا. ابھی بھی سیڈلی مسٹیکن. او بھائی, آپ وہاں لڑائی لڑنے کیا گئے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کے مطابق, وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ جانیں دے رہے اور لے رہے تھے. آپ ایک غیر ملک میں لمبی چوڑے فوجیں لے کے آ کے بیٹھ گئے, اور ان کی زندگی جو ہے اس کو یرغمال بنا کے بیٹھ گئے, اور آپ نے عذاب بنا دیا سارے علاقے میں. سامراجی قوت اور کیا ہوتی ہے؟ کس نے ان کو دعوت دی تھی؟ چڑھ دوڑے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان کتنی فوج رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کتنا خرچہ کر رہا ہے, اس کے باوجود
کشمیری تو ٹرسٹ باز نہیں ہوتے ادھر اور ان روز کو لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. وہ ادھر ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب وہ نیا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جوئی صاحب, اور مار کھا رہے ہیں. ویسے ڈھٹائی کی انتہا ہے, مار کھا رہے ہیں اور ہر قدم پہ شکست ہو رہی ہے ان کو. ان کا بیانیہ, ان کا اسکرپٹ پٹ رہا ہے بڑے برے طریقے سے, اور لیکن باز نہیں آ رہے. اور اب انہوں نے نیا بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں نا جی, یہ پہلے سال تو بیہیو کریں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ بیہیو نہیں کریں گے. اب ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. اور دوسرا ادھر یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے اجیت ڈوول کو اور جے شنکر کو. جے شنکر آپ کو پتہ ہے امریکہ پہنچ گئے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ, ٹروپس ان کے کہنے پہ بھیجے نہیں, وہ ادھر گئے پہنچے ہوئے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اجیت ڈوول ہو یا جے شنکر ہو, ان کا سارا اسکرپٹ فارغ ہو چکا ہے, اور اب